بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ تین قسم کے ایسے شخص ہیں حق علی اللہ عونہم کہ جن کا حق ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات پر کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ یعنی تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا المقاتب الذی یرید الاداء، ایسا غلام جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ اتنی رقم ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب اس غلام کو مقاتب کہتے ہیں۔ اب ایسے غلام کی مدد کرنا، مالی مدد کرنا کہ تاکہ یہ اپنی طے شدہ مقرر شدہ رقم ادا کرے اور آزاد ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی یہ خود کمائے، قیمت ادا کرے کہ میں آزاد ہو جاؤں، یا اس کی جو مدد کرنے والے ہیں وہ بھی اس خیر کے اندر شریک ہیں۔ تو ایسا غلام جو طے شدہ رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، فرمایا اس شخص کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم ہے۔ یعنی نیک نیت کے ساتھ کمانے کی اور رقم ادا کرنے کی نیت کرنا اس کا کام ہے، کوشش کرنا اس کا کام ہے، اور اس کوشش کو پائے تکمیل پہ پہنچانا اور مدد و نصرت کرنا اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم ہے۔ تو لہذا یہ شخص اچھا ہے، اس کا ساتھ تعاون اور معاونت کرنا بھی اچھا ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسرا شخص وہ ہے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایسا نکاح کرنے والا جو نکاح اس لیے کرے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں پاک دامنی اختیار کروں، کہ گناہ سے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچوں، بلکہ پاک دامنی اختیار کروں۔ یعنی اور نیتیں نہ ہوں، شہوت پورا کرنے کی نیت وہ تو ادا ہو ہی جانی ہے، یا کسی اعلیٰ خاندان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پاک دامنی مجھے نصیب ہو۔ تو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والا یہ اتنا پیارا شخص ہے کہ فرمایا نکاح ویسے ہی اچھا ہے، لیکن جب نیت اس میں اور اچھی ہو جاتی ہے تو یہ کام مزید اچھا اور خوبصورت کام اور نیک کام ہو جاتا ہے، لہذا اس کا درجہ بندی میں درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا پاک دامنی کا ارادہ کرنے والا جو ہے، شادی کرنے والا، اس کی مدد بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ کی ذمہ کرم ہے کہ ایسا پاک دامنی کی نیت کرنے والا، نکاح کرنے والے کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ لہذا اگر لوگ بھی اس کی مدد کریں، مالی جتنے بھی معاملات ہیں شادی کے ضروریات کے اندر دیکھا یہ آدمی جو ہے نیک ہے اور نیکی کی نیت سے نکاح کر رہا ہے، تو اس کی مالی مدد کرنا یہ سنت الہی ہے، کیونکہ اللہ بھی اس کی مدد فرما رہا ہے اور بندے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ سنت الہی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی مدد کا مطلب یہ ہے شادی کا کہ اس کی فاسد اور حرام رسوم کو پورا کرنے میں مدد نہ کریں، وگرنہ تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آج کل موجودہ دور کے اندر فاسد رسومات، یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے، اس کے اندر انتہا کے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہیں، ان رسموں کو پورا کرنے میں مدد نہ کرے، بلکہ نکاح کے جو مقصود چیزیں ہیں ان کو پوری کرانے میں ان کی مدد کریں۔ مثلا اگر اس کا گھر تعمیر ہو رہا ہے تو گھر کے تعمیر کے اندر اس کی مدد ہو جائے، جی اس کو نکاح کے اندر جو ہے ضروریات آمد و رفت کی، گاڑی ہے، سواری ہے اور اخراجات ہیں، ان کے اندر مدد کرنی چاہیے۔ فضول جو رسومات ہیں اس کے اندر مدد کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا وہ شخص ہے والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کی بھی مدد اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ لہذا لوگ بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، یہ سنت الہی ہے۔ اب لوگ کیسے اس کی مدد کریں گے؟ یعنی جنگی ساز و سامان کی جو ضرورت ہے اسے آپ وہ لے کر دے دیں، اس کو کھانے پینے کا جو سامان چاہیے سفر کے اندر وہ لے کے دے دیں، تو یہ اس کی مدد کرنا یہ بڑا محبوب عمل ہے، کیونکہ یہ تین شخص خود محبوب ہیں
اللہ رب العالمین کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ تو جو لوگوں میں سے بھی ان 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ سنت الہی پہ عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ 3 شخص بڑے اچھے ہیں اور یہ نیت کی بنیاد پر ہیں، اچھے ان کے مقاصد ہو جاتے ہیں تو ان کا درجہ بندی جو ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فرمایا وہ شخص ہے کہ جو مقاتب ہو اور وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے غلامی کی صفت سے بچنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مدد کی جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی اللہ بھی مدد فرما رہا ہے۔ دوسرا جو پاک دامنی کی نیت کر کے نکاح کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے۔ یعنی اگر کوئی پاک دامنی اور گناہ سے بچنے کے ارادے سے نکاح کر لیتا ہے تو یقین رکھے اور امید رکھے، بھروسہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا، بھوکا نہیں مرے گا۔ اچھی نیت سے نکاح کرنا اس کا کام ہے، گھر آباد اللہ رب العالمین ضرور فرما دے گا۔ اور تیسرا مجاہد ہے۔